لو قرآن ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 المبارک، دعائے مشائخ در شب برات۔ مشائخ سے اس سلسلہ میں ایک دعا بھی منقول ہے جو 15ویں شب کو کی جاتی ہے۔ مولانا سید عبدالحی اور ان کے والد بزرگوار حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کچھ روشنی یوں ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، شعبان کی 15ویں شب کو نماز پڑھنا اور دن کو روزہ رکھنا مسنون ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک شب میں آسمان دنیا سے غروب آفتاب سے صبح صادق تک تجلی فرماتا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے وہ اے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ جو شخص رزق حاصل کرنا چاہتا ہے میں اس کو روزی دوں گا۔ جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو اس کو تندرست کر دوں گا۔ بزرگوں سے ثابت ہے کہ وہ شب برات کو نماز مغرب کے بعد سورہ یاسین 3 بار پڑھتے ہیں۔ اول بار عمر درازی کی نیت سے، دوسری بار بلاؤں کے رفع دفع کرنے کے واسطے، تیسری بار خدا کے سوا کسی اور کا محتاج نہ ہونے کے لیے، اور ہر بار سورہ یاسین کے بعد درج ذیل دعا ایک بار پڑھتے ہیں۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی حاجت روائی فرماتا ہے اور سال بھر تک تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ مجھ کو مشائخ سے دعا پہنچی ہے، میں تمام مسلمانوں کو جو اس کے پڑھنے کے خواہش مند ہوں اجازت دیتا ہوں۔ یہ بات حضرت سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ضرور لکھا ہے۔ سکرین پر دعا ملاحظہ کرتے ہیں اور تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں تلفظ کے ساتھ وقف بھی ہوگا۔ آپ کو اگر یہ مشکل لگے تو آپ ان کے تلفظ کو آرام آرام سے وقف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیک یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظہر اللاجئین وجار المستاجرین وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح اللهم شقاوتي وحرماني وطردي وقطار رزقي وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم۔ ترجمہ: اے اللہ،
اے احسان فرمانے والے، تجھ پر احسان نہیں کیا جاتا۔ اے عزت اور بزرگی والے، اے قدرت اور انعام والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پناہ لینے والوں اور امان طلب کرنے والوں اور ڈرے ہووں کی پناہ ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے اپنی کتاب تقدیر میں میرا بدبخت ہونا یا نامراد یا مردود ہونا یا میرے رزق کا تنگ ہونا لکھا ہے تو اے اللہ اپنے فضل سے میری بدبختی اور میری محرومی اور میری نامرادی اور میرے رزق کی تنگی کے فیصلے کو مٹا دے، اور اپنی کتاب میں میرے لیے نیک بخت ہونے، کشادہ رزق پانے اور نیکیوں کی توفیق پانے کا فیصلہ لکھ دے، کیونکہ تو نے اپنے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب میں فرمایا ہے، اور تو سچ ہی فرماتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، اور اسی کے پاس کتاب تقدیر ہے۔ اے اللہ، تو اس سے اس تجلی کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو شعبان کی 15ویں رات میں، جس میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، نازل ہوتی ہے، کہ تو ہم سے ہر مصیبت ڈال دے، جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے، اور جس کو تو زیادہ جانتا ہے۔ بے شک تو ہی عزت و بزرگی والا ہے۔ اور درود و سلام ہو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اصحاب پر۔ صدق اللہ العظیم۔